اللہ جل جلالہ کا عرش مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک روایت کا مفہوم عرض کیا تھا کہ اگر اس تمام کائنات کو، یہ جتنی بھی کائنات ہے، اس کا تقابل اگر عرش سے کیا جائے کہ جو اللہ نے عرش کی جسامت پیدا کی ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہے اور اس صحرا کے بیچوں بیچ کوئی چھوٹا سا چھلہ رکھ دیا جائے، تو چھلے کی اس بڑے صحرا کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ یہی حیثیت اس کائنات کی عرش کے مقابلے میں، کہ کائنات کو عرش کے سامنے اگر لے آئیں تو یہ ایسی ہوگی جیسے ایک چھوٹا سا چھلہ ہوتا ہے، اور عرش کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک اتنا بڑا صحرا ہے کہ جس کے حدود اور وسعتوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو عرش کے پائے ہیں، تو ایک پائے کے پاس اگر دنیا کا تیز رفتار ترین پرندہ اڑنا شروع کر دے تو وہ 80,000 برس تک اڑتا رہے گا، لیکن عرش کے ایک پائے کی جو وسعت ہے اسے وہ عبور نہیں کر پائے گا۔ اور اس عرش کو تھامنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر کیے ہیں، اور اس ایک ایک فرشتے کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ اس کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک جو مسافت ہے، اگر کوئی سوار غالباً 70,000 برس یا 70 برس تک دوڑتا رہے تو وہ اس مسافت کو طے نہیں کر سکتا۔ اتنی عظیم اور ہیبتناک جسامت والے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ جل جلالہ کے عرش کو تھام رکھا۔ ان کو حملۃ العرش کہتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو تھام رکھا ہے۔ عام حالات میں یہ 4 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو تھام رکھا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہری تجلیات کا نزول ہوگا تو عرش کی ہیبت بڑھ جائے گی، اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور اس کی ہیبت بڑھنے کی وجہ سے پھر 4 فرشتے ناکافی ہوں گے، پھر فرشتوں کی تعداد 2 گنا ہو جائے گی، پھر 8 فرشتے عرش کو تھام کے رکھیں گے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن 8 فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔